بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے ماہ رجب کی فضیلت اور اس کے اندر معاشرے میں مروج کچھ خرافات، رسم و رواج اور بدعات کا۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے میں یہ عرض کر دوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے اور یہ اللہ رب العزت کی کتاب میں ہے، یعنی قرآن کریم کے اندر۔ یوم خلق السماوات والارض منها، اور جس وقت سے زمین و آسمان بنائے گئے اسی وقت سے مہینوں کی گنتی 12 رکھی گئی۔ 4 الحرم، اس 12 مہینے کی گنتیوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جس کو حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ 4 حرمت والے مہینے ہیں، نمبر 1 ذی-قعدہ، نمبر 2 ذی-الحجہ، نمبر 3 محرم اور نمبر 4 رجب۔ 3 تو لگاتار ہیں اور ایک کئی مہینے کے بعد آتا ہے جس کو رجب کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں۔ یہ رجب کا مہینہ اپنے الفاظ میں اگر کہا جائے تو وہ مہینہ رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے۔ اس لیے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان لوگوں کا مہینہ ہے، کہ شعبان المعظم کا مہینہ یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان الشہری و رمضان الشہر اللہ۔ تو بہرحال یہ رمضان المبارک سے پہلے کے 2 مہینے رجب اور شعبان یہ فضیلت کے مہینے کہلاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رجب کے مہینے کو اشہر حرم میں شمار کیا گیا ہے، بلکہ بعض روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ جب رجب کا مہینہ آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا بار بار پڑھا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ میرے لیے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائیے اور مجھ کو رمضان تک پہنچا دیجئے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر اپنی عبادت کو بڑھا دیتے اور پھر جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو اس میں اللہ کی عبادت کرنا بالکل آسان ہو جاتا، اور اللہ کے رسول کے لیے تو ہر مہینے میں عبادت کرنا بالکل آسان تھا، صرف عوام الناس کو، اپنی امت کو ایک سبق سکھلانا تھا۔ بہرحال یہ رجب کا جو مہینہ ہے یہ فضیلت کا مہینہ ہے، اسی طریقے سے شعبان المعظم کا مہینہ یہ فضیلت کا مہینہ ہے، اور یہ تمام مہینے گویا رمضان المبارک کی تیاری کے مہینے ہیں۔ جب اس مہینے میں ہم لوگ تیاری کر لیں گے تو رجب اور شعبان المعظم کے بعد رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھنا اور مزید عبادت کرنا یہ بالکل ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ آئیے حضرات، اس میں چند رسومات کا تذکرہ ہم کرتے ہیں۔ رجب کے مہینے میں خود حدیث کے اندر وارد ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی تشریف لائے اور فرمایا، یا رسول اللہ مجھے پہچانا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کون ہو؟ مطلب میں نہیں پہچانا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے بارے میں بتایا، کہا کہ آپ ایسے کیسے ہو گئے، آپ تو بہت اچھے تھے۔ انہوں نے اپنی عبادت اور روزہ رکھنے کا تذکرہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ روزہ بھی رکھیے اور روزہ نہ بھی رکھیے۔ پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ رجب کے بارے میں آپ تذکرہ فرما دیجئے ہمارے لیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اشہر حرم کے اندر آپ 1 روزہ رکھ لیا کیجیے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکھ لیا کیجیے۔ فرمایا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ 3 رکھ لیا کیجیے۔ انہوں نے کہا اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا، اور حاصل کلام یہ تھا کہ آپ اس میں مستقل روزہ بھی رکھیے اور روزہ چھوڑتے بھی رہیے۔ لیکن بہرحال یہ اشہر حرم کا مہینہ ہے اور اللہ کے ہاں تو بعض چیزوں کا درجہ بلند ہے، اس لیے انسان میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی فضیلت زیادہ ہے، بعض کی کم ہے۔
بعض کی بہت زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے ایام، ماہ و سال، اس کے بھی فضائل جزوی طور پر آگے پیچھے ہوا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اور دیگر مہینوں کے مقابلے میں رجب کا مہینہ یہ فضیلت والا اور حرمت والا مہینہ کہلاتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اس مہینے کے اندر عبادت میں کثرت پیدا کرتا ہے تو یہ انسان کے لیے بہت اچھی بات ہے اور بندے کے لیے بہت سنہرا موقع ہے۔ لہٰذا اس میں عبادت کی کثرت بلا شبہ ہونی چاہیے۔ روزہ بھی رکھا جائے اور توڑا بھی جائے، لیکن کسی دن کے اختصاص کے ساتھ رکھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عوام الناس کے اندر ہمارے یہاں ایک بات رچ گئی ہے، بس گئی ہے، عقیدہ بن گیا ہے، وہ یہ کہ رجب کے مہینے میں 27ویں رجب کو روزہ رکھنا یہ 1000 روزے سے بہتر ہے۔ یہ روایت پھیل گئی ہے، جبکہ محدثین نے اس کا تذکرہ نہیں فرمایا، بلکہ کچھ لوگوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے حدیث کے اندر، لیکن اس کو بالکل ضعیف روایت قرار دی ہے، صحیح اسناد کے ساتھ یہ ثابت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے علماء نے، بہت سارے محدثین نے اس کا انکار فرمایا ہے کہ اس کا کوئی خاص طریقہ اور کوئی خاص مخصوص روزہ نہیں، اور اس روزے کو طے کرتے ہیں، رکھنے کے لیے جو متعین کرتے ہیں وہ صرف ایک وجہ سے، وہ وجہ یہ ہے کہ 27ویں رجب کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج میں بلایا تھا، لہٰذا یہ شب معراج کہلاتی ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، اس کی وجہ سے دن میں روزے رکھے جائیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ محدثین کے نزدیک شب معراج کی تاریخ کا تعین ہی نہیں ہے، یعنی کسی محدثین نے اس کی تاریخ طے نہیں فرمائی ہے، نہ کسی مورخ نے لکھا ہے کہ 27ویں رجب کو ہی شب معراج اللہ کے رسول کو نصیب ہوا تھا، اس کا تذکرہ ہی نہیں ملتا، بلکہ بعض لوگوں نے ربیع الاول کا تذکرہ کیا ہے، بعض لوگوں نے ربیع الثانی کا تذکرہ کیا ہے، بعض لوگوں نے رجب کا تذکرہ کیا ہے، بعض نے شعبان کا اور بعض نے رمضان کا تذکرہ کیا کہ ان سب مہینوں میں ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کو شب معراج نصیب ہوئی ہو۔ جہاں معراج کی تاریخ میں ہی اختلاف ہے، وہاں روزے کو متعین کر کے رکھنا، صحیح عقیدہ سمجھ کر رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، سارے دن ساری رات یہ عبادت کی راتیں ہیں، سارا دن عبادت کا دن ہے، آپ اس میں کسی دن روزہ رکھے بغیر کسی تعین کے آپ کے لیے ثواب کا باعث ہے، اور ظاہر ہے فضیلت والا مہینہ ہے، اشہر حرم کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں جو نیک کام کریں گے اللہ اس کو بڑھا کر کے دے گا، اور اگر اس میں کوئی غلط کرتا ہے تو پھر اس غلط کا وبال بھی اس کے ذمہ بڑھ کے جاتا ہے۔ لہٰذا اس کی کوئی صحیح سند کے ساتھ دلیل موجود نہیں ہے کہ اسی رات میں شب معراج ہوئی ہے۔ جب شب معراج کی تاریخ میں ہی اختلاف ہے تو ظاہر ہے اس کا روزہ رکھنا تعین کے ساتھ یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں، آپ کے رکھنے کی عادت ہے، ہر مہینے میں 27ویں کے دن کو روزہ رکھتے ہیں، آپ ضرور رکھیے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، لیکن اس عقیدے اور اس نیت کے ساتھ رکھنا کہ اس رات میں اللہ کے رسول کو معراج نصیب ہوا ہے، لہٰذا اس کے دن میں روزہ رکھا جائے، اس کی صحیح سند کے ساتھ کہیں پر تذکرہ نہیں۔